لله ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرات، علماء، مشائخ، سادات، کتنا ہی اچھا ہو کہ پیچھے جگہ موجود ہے تو دوست بیٹھ جائیں، زیادہ برکت ہو جائے گی. آپ اور اس طرف جو دوست کھڑے ہیں یہ بھی بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہیں. جگہ تو پیچھے موجود ہے، اگر تھوڑی تکلیف برداشت فرمائے تو اللہ آپ کو بہت ساری جزا عطا کرے. اب ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. فیصلہ کرنے میں اتنی دیر تو نہیں لگانی چاہیے. آپ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، یہ تو فٹافٹ فیصلہ کر لیں. عزیز دوستوں، یہ اللہ رضا یہ خوبصورت وقار تقریب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور باوقار عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے. میلاد شریف کا جو عام مفہوم ہے اور ہمارے عرف میں میلاد کی محفل کا جو ہم معنی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وہ محفل اور ہر وہ انسان کی کوشش جو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے خوشی میں اور حضور کے آنے کے شکر میں منعقد کی جائے اسے محفل میلاد کہتے ہیں. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی فطرتی ہیں، بڑی حسین ہیں. آپ غور فرمائیں تو اسلام انسان کو خوش رہنے کا کہتا ہے. اسے اپنی زندگی کو اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے خوشی کے ساتھ وقت گزارنے کا کہتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، ان کے مزاج ہمیشہ تلخ رہتے ہیں، ان کی طبیعتوں پر کچھ بلا وجہ کا غصہ رہتا ہے، اور اگر کبھی آپ ان سے گفتگو کریں تو ڈھیر سارے شکوے، ڈھیر ساری شکایتیں، ڈھیر ساری پریشانیاں اور ڈھیر ساری معاذ اللہ مایوس خبریں بھی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. ان کی قریب تھوڑی دیر بندہ وقت گزارے تو محسوس ہوتا ہے کہ بس وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے. خدا نخواستہ کمزور باتیں کرتے ہیں، مایوس باتیں کرتے ہیں. اور چونکہ ہم ان سب ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ہم بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ناراض ہی رہتے ہیں. آپ کسی شخص سے بھی ملاقات کریں گے تو 4 5 6 شکوے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسی وقت لوگ کر دیں.
اور ہر گروہ، ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شکوہ لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب مزاج اس قدر زیادہ شکوے، شکایات اور تلخیوں سے بھر جاتا ہے تو پھر انسان خوش رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ غم نہ انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آزمائشیں ساتھ ہی رہتی ہیں، لیکن اسے حکم دیا گیا ہے، بس جی اشارے سے بات کریں جی، ٹھیک ہے سارا کچھ ماشاءاللہ۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی بھی رہے اور خوش بھی رہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کو آتی ہے، اور حضور نے خود بیان فرمایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے حبیب مسکراتے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایک عادت تلخی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے زندگی کی ساری خوشیاں بندہ چھوڑ دے۔ ایک عادت اگر آزمائش ہے تو اس کو صرف، اور ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، کسی شخص کے پاس صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، اچھے دوست بھی ہیں، اللہ نے اسے مثبت سوچیں بھی دی ہیں اور سوچنے سمجھنے کی اچھی صلاحیت بھی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے اور سجدے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اسے یہ نعمتیں حاصل ہیں، صرف اس کے پاس پیسے کوئی نہیں، صرف ایک شے کی کمی ہے کہ جتنے وہ چاہتا ہے اتنا مال اس کے پاس ہے، لیکن وہ ایک کمزوری کو اتنا طاری کیا جاتا ہے کہ کوئی خوشی نہیں، کاروبار نہیں چلتا تو گھر گئے ہیں تو اہلیہ سے کہا بچوں کو بھی لے جا، مجھے نہیں پسند آ رہے، کیوں جی میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ خدا کے بندے ایک کمزوری ہے نا، تو باقی خوشیاں تو ہیں نا تیرے پاس، باقی نعمتیں ہیں نا، ان کا بھی تو شکر ادا کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر شکر ادا کرو گے نا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اچھا لطف کی بات یہاں مفسرین نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا نا اگر تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تو فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نعمتوں میں اضافہ ہونے کا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو پہلے سے نعمتیں ہوں گی وہ محفوظ ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان میں مزید اضافہ فرما دے گا، مزید اضافہ ہو۔ اپنے مزاج کو خوشی والا، مسرت والا، طبیعت کو ہمیشہ پرسکون، یہ بالخصوص یہ جب سے ہم فوٹو کے چکر میں پڑے ہیں نا، اور جب سے ہر چیز موبائل ہو گئی ہے، اس طرح بڑا رہتا ہے لوگوں کی کیفیت۔ نہیں کسی جگہ پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو غیر مطمئن بیٹھتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پچھلے دنوں پوچھا تھا کہ کوئی مجاہدہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، تو میں کہتا ہوں 3 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لانا، پہلا مجاہدہ ہے۔ لیکن وہ بس ہنسا ہی تھا جس طرح آپ سارے ایسے، اتنا ہی ہوا تھا، تو اس کے ہنسنے سے میں سمجھ گیا کہ اس کا وعدہ کس حد تک ہے۔ آپ یہ اضطراب ہے، تھوڑا اطمینان، تھوڑا قرار، طبیعت میں ٹھہراؤ، یعنی آپ کا اور میرا خیال ہوتا ہے شاید کہ میں تکلیف میں ہوں اور سامنے والا سکھی ہے، یہ تو اس سے ملے گا تو پتہ چلے گا، یہ تو آپ کو شناسائی ہوگی تو خبر آئے گی۔ بس اپنی زندگی میں جب آپ اللہ کی نعمتوں کو، ہمارے صوفیاء جب مراقبے بتاتے ہیں نا، سالکین طریقت کو جب مراقبے بتاتے ہیں تو پہلا مراقبہ اکثر صوفیاء کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے نہ سوچو کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تمہاری اس میں محنت کتنی ہے۔ یہ کچھ گھڑیاں بیٹھ کے سوچو تمہارے اوپر خدا کے انعامات کتنے ہیں اور تمہارا شکر کتنا، اس پر غور کرو، گنو زندگی میں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنے لگے نا جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہیں، تو پھر سب سے زیادہ مزہ سجدے کا ہی آئے، سبحان اللہ، پھر سب سے زیادہ لطف دعا کا ہی آئے، پھر تو ہم زیادہ، ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو ہم سیر کو نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو ہم کھانا زیادہ سے زیادہ عمدہ کر لیتے ہیں، رہائش اور زیادہ،
آسان کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. کریں، حرج نہیں، جائز پیسے ہوں تو. لیکن اگر تصور بن جائے نا، تصور بن جائے کہ اللہ کا فضل ہے اور میری بغیر محنت کے ملا ہے، تو پھر باقی چیزوں کی طرف بھی توجہ جائے گی، پر زیادہ توجہ سجدے کی طرف جائے گی. مقام شکر پر فائز ہو. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، کبھی ایک ایک کو آپ گنیں، شمار کریں. یہ جو خالی سمجھ بوجھ ہے نا، اگر آپ کا شعور سلامت ہے. دیکھیں نا، کچھ لوگ پیدائشی نارمل بھی تو ہے نا. کیا ہو سکتا ہے؟ قد بھی بڑھ گیا ہے، عمر بھی بڑھ گئی ہے، لیکن ذہن نہیں جوان ہو سکتا، وہ بچہ رہ گیا. حکمت کاملہ ہے اللہ کی، غالب آ. یہ شعوری طاقتیں اگر اللہ نے دی ہیں تو کیا ہر وقت ہم بدگمانی میں ہی رہیں گے، برا ہی سوچیں گے؟ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہی اختیار کریں گے جو درست نہیں. اللہ نے بہت سارے لوگوں کو آنکھیں نہیں دی، اس کی حکمت ہے. اور اگر ہمیں دی ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم صرف تنقید ہی دیکھیں، صرف نقص ہی تلاش کریں، صرف خامیاں ہی جا کر دیکھیں؟ میرے مالک نے بڑی حسین کائنات بنائی ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں تو اس حسن کو بھی تو دیکھو نا. وہ کسی شاعر نے اسی عنوان کے لیے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اپنے مزاج کے اندر شکر والی جگہ پہ آئیں. اب جب نعمتیں شمار کرو گے، گنو گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دولت بھی نعمت ہے، غربت بڑی آزمائش. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر بقدر ضرورت روزی موجود ہے، پیسے موجود ہیں تو نعمت ہے، گزارا ہوتا ہے. کچھ لوگ جھونپڑیوں میں رہنے پر بھی تو مجبور ہے نا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو جہالت بہت بڑی آزمائش ہے. آپ اگر اللہ کی نعمتوں کو گنیں گے تو کبھی کسی بیمار سے ملاقات کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا صحت کتنی بڑی نعمت ہے. اب ذرا غور کرنا کیا کہنے لگا ہوں. PhD آدمی ہے اور بہت بڑا پڑھا لکھا ہے اور ایک مخصوص شعبے کے اندر پوری مہارت رکھتا ہے، سائنسی امور کو پورا جانتا ہے. اس کا قد کاٹ ہے، دولت ہے، اقتدار ہے اس کے پاس بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن اس کی عقل کا یہ عالم ہے کہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت کے سامنے کھڑے ہو کے معاذ اللہ اس کی عبادت کر رہا ہے. اللہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ نہیں، PhD کی ڈگری رکھتا ہے دنیاوی طور پر، مالدار ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس ہوگا. مثال دے رہا ہوں، لیکن کھڑا ہے تو ایک بت کے سامنے. پھر آؤ، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں تو آؤ نا پھر اس مقام پہ آ کے سوچیں کہ اگر اپنی تعلیم کے بنیاد پر ہم ریسرچ کرتے اور دین تک پہنچنا چاہتے تو شاید بہت سارے لوگ راہ میں رہ جاتے، ہمت ہی نہ کر پاتے. کوئی اپنی دولت، اقتدار اور کسی عہدے کی بنیاد پر حق پر پہنچنا چاہتے تو شاید بہت سارے لوگ رستے میں رہ جاتے. آؤ پھر کھل کر، رج کر، شوق سے، درد سے اور وارفتگی سے رسول پاک کا میلاد مناؤ کہ اللہ نے ہمیں وہ رسول دیے ہیں کہ ہماری اللہ نے ہدایت کی دونوں آنکھیں روشن ہو. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اعزاز دیا ہے، رسول پاک کی غلامی دی ہے. گھر میں پیدا ہوتے ہی وہ نور میسر آیا ہے کہ زبان ابھی توتلی تھی، جملے ابھی ٹوٹتے تھے، پر ماں نے پہلا نام ہی جو سکھایا ہے وہ اللہ رسول کا سکھایا. سبحان اللہ. تو اور زیادہ شوق توانا ہونا چاہیے تھا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے رسول پاک کا غلام ہونا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ ان سے فرمائیں جب اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ خوشی کا اظہار کریں. اور امام راضی نے یہاں بڑی خوب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں صرف اس لیے
صرف اس لیے خوشی نہیں منانی کہ نعمت ملی، ہم تو اس لیے خوش ہیں کہ دیکھو انعام ملا کس کی طرف سے۔ اور بھائی دستار فضیلت کی بھی طالب علم کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ سے مل جائے نا جسے وہ پسند کرتا ہے تو خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ وہ فلاں نے، ہم بھی بڑے ناز سے بتاتے ہیں فلاں بزرگ نے دستار باندھی، فلاں کے ساتھ ہمارا سلسلہ حدیث ملتا ہے، فلاں آدمی کے پاس ہم بیٹھے تھے۔ یہ ناز سے بات ہوتی ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں ایک تو فضل ملا ہے، ایک تو رحمت ملی ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ ملی رب کریم کی طرف سے ہے۔ اب تو خوشی اور دوبارہ ہونی چاہیے، اب تو انعام۔ آپ اور میں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دکھ بتاتے ہیں، خوشیاں چھپاتے ہیں، یہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ چلے ابھی میں نے پوچھنا ہے تو آپ نے سمجھ جانا ہے میری بات کو۔ جس کے گھر میں غربت ہے وہ تو سب کو بتاتا ہے، اور جس کا بینک بیلنس بڑا تگڑا ہے اس نے بھی کبھی بتایا؟ جس کے گھر کے اندر بظاہر حالات کمزور ہیں وہ تو سب کو بتاتا ہے، اور جس نے کئی تولے سونا اندر چھپا رکھا ہے اس نے بھی کبھی نام لیا؟ یہ مزاج بن گیا ہے۔ دکھوں کا اظہار کرنا اور خوشیوں کو چھپانا ہمارے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہم رسول رحمت کے غلام ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام۔ ہمیں اس خوشی کے معاملے میں بڑا روحانی ہونا چاہیے۔ حضور کے میلاد کی خوشی میں ہمارے مزاج میں بار رفتگی ہونی چاہیے، ہماری طبیعتیں دیوانہ وار ہونی چاہیے، اور ہماری نظریں، ہمارا وجود یہ پگھل سا رہا ہو اس خوشی کے لیے۔ یار کبھی ایسا آدمی آپ کے سامنے آ جائے نا جس کو آپ بڑا ہی پسند کرتے ہو، ملنے کی بڑی چاہت ہو، تو بندہ اس سے دیکھ کے وہ اس کا رویہ کچھ اور نہیں ہو جاتا، سوچیں کہیں اور نہیں چلی جاتی۔ یعنی بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنبھالی نہیں جاتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں میری نظر سے وہ منظر کبھی گیا ہی نہیں۔ حضور کون سا منظر؟ فرمایا وہ منظر جس دن اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جو خوشی کا عالم تھا، مدینہ پاک کے اندر جو کیفیات تھی، صحابہ کے چہروں پر جو خاص قسم کی رعنائی تھی، اور وہاں بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان جس طرح اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے تھے، فرمایا وہ منظر میں کبھی بھلا نہیں سکتا، اس لیے کہ مدینے میں اتنی خوشی نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی نہ اس کے بعد کبھی دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ہماری طبیعت میں ایک خاص، یہ ہماری کمزوری ہے، مجھے اپنی کمزوری کا بھی اظہار کر لینے دیں۔ بعض چیزیں نا آہستہ آہستہ جب زیادہ ہونے لگتی ہیں تو تھوڑی سی نا روایتی سی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ، سب جگہوں پہ نہیں، بعض جگہوں پہ ماشاء اللہ میلاد کی محفل، جلوس میلاد، اس کو بعض لوگوں نے روایت سمجھ لیا، وہ سمجھتے ہیں روٹین کا کام ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ کہ جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں نا جی محافل میں، تو بعضوں کا تجربہ ہوتا ہے سیاسی جلسوں میں جانے کا۔ تو میں دوپہر ایک جگہ پہ تھا تو میں نے دوستوں سے دو کہا، میں نے کہا سیاسی جلسہ اور ہوتا ہے اور حضور کے ذکر پاک کی محفل اور ہوتی ہے۔ اس کے تو آداب کچھ اور ہیں، اس کا تو رنگ کچھ اور ہے، اس کے اندر تو ذوق تھوڑا سا اور ہونا چاہیے، اس میں چہرے کا بھی وضو ہو اور نیت کا بھی وضو ہو، انسان کے جذبے بڑے پاکیزہ، بڑی خوبصورت وارفتگی کے ساتھ وہ حضور کے ذکر پاک میں آئے، ذکر کرے بھی تو پورے شوق سے اور سنے بھی تو پورے شوق سے، اس کا دل جو ہے وہ پوری طرح مائل ہو، اس کی طبیعت پوری طرح اس چیز کی طرح لگی ہوئی ہو۔ اور وہ دیکھیں نا سب سے زیادہ مہمان خصوصی محفل میں وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو سب سے آخر میں بیٹھتا ہے، اس کی نہ کوئی ویڈیو بنتی ہے، میری طرح کے لوگوں کی تو فوٹو ہی نہ سانس لیتی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد ایک فوٹو، تو بعضوں کا فوٹو ہی رہ جاتی ہے، باقی کچھ نہیں رہتا۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے بچے کو سائیکل پہ بٹھا کے سادے جھنڈے کے ساتھ میلاد کے جلوس میں سب سے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا،
انہیں کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، پر جن کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ پورا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی توجہ پوری ہوتی ہے کہ یار کمال آدمی ہے، دیکھو اس کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں، لیکن کس ذوق سے آیا ہے، کس طرح اس نے اپنی طبیعت کو. میرے پاس 20 لوگ پیار کرتے ہیں اور محبت سے آتے ہیں. ٹائم دینے کے لیے بہت سارے لوگ پیار کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. ظاہر ہے سب جگہ جانا ممکن بھی نہیں ہوتا، اب تو سب سے ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا. بعض اوقات تھوڑے دن پہلے جس جگہ پہ میں چلا گیا تھا مجھے دشواری ہوئی کہ کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہمارے آنے جانے کے سبب سے. کوشش تو کرتے ہیں کسی ایک کونے سے آئیں وہیں سے نکل جائیں، لیکن پھر بھی بعض دوست ایسے ہیں جو بردباری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی. ڈھیر سارے لوگ آتے ہیں تو ہر ایک کا لہجہ بڑا پیار والا ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کی گفتگو دل میں ٹھہر جاتی ہے. میں اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مجھے دیر تک لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو کافی دیر ہو گئی لوگوں سے ملتے. تو میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو ایک صاحب بڑے سادے سے، سر پہ ٹوپی نہیں پردہ، وہ بھی کندھے پہ. تو پیچھے سے میں جب جا رہا تھا تو مجھے کہنے لگے پیر صاحب ایک نکی جی گل میں بھی کرنی. میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے جی سادہ جب بندہ جانچ بھی ایڈی کوئی نہیں، ایک چھوٹی جی میں ملازمت کرنا تے 2-2.5 ہزار روپیہ ہر مہینے بچانا تے آخر تے میں حضور دا ملاد منانا. کوئی ٹائم شاید مل جائے گا. سبحان اللہ. ہاں دیکھیں کوئی ٹائم شاید مل جائے گا. لوگ اپنے اپنے رنگ میں بات کرتے ہیں، سب رنگ ہی بڑے انوکھے بڑے پیارے، مل جائے گا کوئی ٹائم شاید. میں وہ بازو پھڑ لیا، میں کمرے چ لے گیا. میں کہ اور کسی کو ملے نہ ملے تو آنو ضرور ملے گا. سبحان اللہ. تو میں نے ڈائری پہ بھی جب اس بندے کا ٹائم لکھا تو میں نے ٹائم نہیں لکھا، تاریخ نہیں لکھی تھی. میں نے کہا جی ٹائم شیب، انہوں نے ٹائم شیب منگیا سی نا. اور جب میں اس کے گاؤں گیا اور جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی اپنی محفل ہے، اس نے کرائی ہے، میزبان ہے. وہ کرمان ہوتے دیکھا میں پکائے. سبحان اللہ. میں انہوں آکھیا میں کہ آپ تو سٹیج پہ بھی نہیں آئے، کہتے ہیں مینوں کون بیٹھ دیتا ہے. میں تو کارکن آدمی ہوں، میں تو کام کرتا ہوں. ڈیوٹی. یہ جو ذوق ہے نا، یہ جو دلوں کی چاہت ہے، اسے ہم نہیں ماپ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن جن کے لیے ہے وہ بڑا جانتے ہیں. اپنے دل میں وہ خاص کیفیات حضور کی محفل پاک کے لیے، ذکر پاک کے، اور اس کے اندر نا کوئی رسمی جملہ نہ ہو. وہ اب تو خیر بڑا ڈر آتا ہے. ہمارے ہاں اسٹیج پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بڑا منفرد ہوتا ہے. جو بندہ آ جاتا ہے نا، جس کے ہاتھ مائک آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ، وہ کہتا ہے کل مل جو پتہ ہے مجھے یہ. تصرفات بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں لوگ شعروں میں. جو لفظ کسی نے نہیں لکھا وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. بھئی آپ جس شاعر نے جو کہا ہے وہ آپ کریں، اپنی مرضی کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ ہمارا نقیب محفل کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. اس سے پوچھیں کیا ہونے لگا ہے تو کہتے ہیں تیاری کر لو میں جملہ دینے لگا. تو جملہ دینے لگے بم چلانے لگے. تو بات کر سادی سی جو کرنی ہے. یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، اس پہ آپ خوبصورت نمو لہجہ اختیار کریں، اور بار بار انہی لوگوں کو آپ اسٹیج پہ بٹھائیں گے جن کی جیبوں میں نوٹوں کی دتیاں ہیں، جو ذرا پیسے اوپر نیچے زیادہ پھینک سکتے. وہ شخص میلاد کی محفل کی صدارت نہیں کر سکتا جسے 30 سال ہو گئے ہیں فجر کی اذان دیتا ہے مسجد میں، جسے 30 سال ہو گئے جھاڑو دیتا ہے مسجد میں. اس کا حق نہیں ہے کہ اسی اس اعزاز سے نوازا جائے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، صحابہ جب حضور کا ذکر کرتے تھے نا، وہ جب رسول پاک کے تذکرے کرتے تھے تو رنگ اور تھے، ان کی کیفیات اور تھی. جب بہت تکلیف دی نا قریش مکہ نے، تو حضور نے صحابہ کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. ہجرت حبشہ ہوئی. وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا قریش مکہ نے. چند شرارتی لوگ وہاں بھی پہنچ گئے. شاہ حبشہ سے نجاشی سے جا کے کہا کہ ہمارے یہ لوگ آ گئے. اور کہانی تو ہر بندے نے بنائی ہوتی ہے نا، مجرم نے بھی کہانی بنائی ہوتی ہے. انہوں نے بھی ایک کہانی بنائی ہوئی کہ دیکھو جی یہ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اب یہاں آ گئے. تو ساری داستان جا کے بادشاہ کو سنائی. کہا ہمارے کچھ لوگ آ گئے
نجاشی بڑے سمجھدار آدمی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہدایت بھی عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ تو نجاشی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو کہو میں اسے مان لوں؟ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ پنچایت کے سربراہ ہوتے ہیں، پر جو پہلے چلے جائے اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی دوسری کی رائے بھی سن لے نا، اس کی بھی تو بات مان لے، وہ بھی دوسری، جب تک آپ دوسری آدمی کی رائے نہیں سنیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوگا بات اصل کیا ہے، ورنہ تو جو بھی بات کرے گا اپنے حق میں کرے گا۔ نجاشی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو تم کہو میں مان لوں، میں ان کو بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، اس کے بعد فیصلہ دوں گا۔ آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر۔ بلایا گیا اور وہاں پیغام پہنچ گیا، اور یہ جو گئے تھے یہ بڑے سلیقے سے، بڑی ہوشیاری سے، مکاری سے گئے۔ انہوں نے جو نجاشی کے قریبی لوگ تھے ان کو تحائف دے کے اپنے حق میں نرم بھی کیا۔ اب انہوں نے ساری سازش کر لی، پیغام دیا گیا مسلمانوں کو جو حبشہ ہجرت کر کے آئے تھے، کیا وہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ ان سارے لوگوں کی رہنمائی کون کر رہا ہے، قیادت کون کر رہا ہے، بات کون کرے گا، سربراہ کون بنا؟ اسلام کے اولین صف کے مبلغین میں بڑا نام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر طیار نے کہا میں بات کروں گا۔ یہ ایک تو ہم حضور کا ذکر پاک کر رہے ہیں نا، خوبصورت دریا بچھائی گئی، اتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی، دوستوں نے اتنا بندوبست کیا، اسٹیج لگایا گیا، خوبصورت روشنی کا اہتمام ہوا، اور سارے اپنے لوگ، اور ایک حضور کا ذکر پاک کرنے کا موقع وہ جب غیروں کا ملک، غیروں کی حکومت، سارے غیر بیٹھے، ان میں محبوب کا ذکر کرنا سبحان اللہ، اور اس نعمت پر رب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک کا غلام بنایا ہے، یہ کتنا کو مشکل کام تھا۔ لیکن حضرت جعفر طیار جب پہنچے تو ان لوگوں پہ نظر پڑ گئی جو آئے تھے شرارت کے لیے، سارا معاملہ سمجھ گئے۔ اب بادشاہ نے جناب جعفر طیار سے کہا کہ یہ لوگ تو یہ بتاتے ہیں، آپ کچھ کہیں تو اگر آپ وہ کتب حدیث میں اور سیرت میں وہ چیزیں پڑھیں تو آپ کو ملتا جلتا کتاب ملے گا جو میلاد کی محفل میں ہوتا ہے، اس سے ملتا جلتا، اس سے فیض پاتی تقریریں میلاد میں ہوتی ہیں، وہی باتیں۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے بادشاہ ہم تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو آتے تھے، یہ تو رب نے فضل کیا ہے کہ ہمیں اپنے رسول عطا فرمائے۔ بادشاہ ہم تو انسان نہیں سمجھتے تھے غلام کو، پھر ہمارے محبوب ہمارے درمیان آئے اور انہوں نے بتایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ہمیں ماں باپ کا اکرام، بہن بھائیوں کی محبت، ہمیں شعور زندگی رسول پاک نے دیا، وہی ساری باتیں جو بالعموم ان مجالس میں مبلغین، واعظین، خطباء، علماء بیان فرماتے، وہ بیان کی جناب جعفر طیار نے۔ بادشاہ نے وہ اس انداز میں باتیں سنی کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، میں نے کہا غیر تھے، لیکن بیان کرنے والے کے اندر جذبہ ایسا تھا، خوبصورتی ایسی تھی، لفظوں کا چناؤ اتنا عمدہ تھا کہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ سبحان اللہ۔ چلے اگر کوئی بندہ مانے نہ، چپ بھی کر جائے نا، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کے روب کے اندر رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار نکلے۔ اب شرارت کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی شرارت سوچتی ہے۔ اب یہ قریش مکہ نے نئی شرارت کی، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ نئی شرارت کی، نیا زاویہ بیان کیا۔ کرتے ہیں نا لوگ، اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے، کسی بھی بات میں کوئی نہ کوئی نقطہ چھوڑ دیتے ہیں، شک پیدا۔ انہوں نے ایک اور شرارت کر، بادشاہ سے کہنے لگے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور عیسائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ جناب عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا تو عقیدہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کچھ اور ہے۔
مذہبی کارڈ کھیلنا، مذہبی جذبات کو آڑے لا کر ایک الجھاؤ پیدا کرنا. نے کہا جناب یہ تو اور نظریہ رکھتے ہیں. اب پھر بلا لیا جناب جعفر طیار، پھر لوٹ آئے. اب لوگوں نے حضرت جعفر طیار سے کہا کہ یہ تو مشرکین ہے. آپ نے زیادہ غور کرنی ہے میری بات پر. یہ میلاد کے موقع پر یہ تعلیم بھی بڑی ضروری ہے، یہ تعلیم بھی بڑی ضروری ہے. کہا یہ تو مشرک ہے اور ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور ہم تو نہیں مانتے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے، یہی اصل ہے اور یہی عقیدہ ہے. اب وہ یہ پوچھیں گے تو کیا جواب دینا ہے؟ ہمارے ہاں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. عیسائی ماڑا ہو نا، غریب ہو تو پوچھتے ہیں سامنے روٹی کھانی جائز ہے. میں کہ جدو امریکہ کا صدر ہوتا ہے ادو کیوں نہیں مسئلہ پوچھتے؟ اس وقت ہی پوچھا کرو. اس وقت تو سرکاری درباری مولوی بھی بیچ بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ مسئلہ غریب اور امیر کا فرق دیکھ کے پوچھو گے؟ تمہیں جب تم تعریفیں کر رہے ہوتے ہو اور جب تم خبریں سنا رہے ہوتے ہو کہ ان کا وزیر تھا اور مجھے لے کے اور مجھے کھانا کھلایا، تب تمہیں مسئلہ نہیں یاد آتا؟ غریب آدمی دیکھ کے مسئلہ یاد آتا ہے. کفر سے جو نفرت ہے وہ تو ایک جیسی ہے. وہ کوئی بھی ہو جو اس کے عقیدے کی وجہ سے، نظریات کی وجہ سے اس سے نفرت ہے، وہ تو ایک جیسی ہے. تو حضرت جعفر طیار کو جب کہا گیا اب آپ کیا کریں گے؟ میری بات کو سمجھیں. نظریہ تو حسن ہوتا ہے. جو لوگ نظریاتی نہیں ہوتے وہ کیا زندگی گزاریں گے؟ انسان نظریاتی ہوتا ہے اور میلاد سکھاتا ہی نظریہ ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام حضور کے چچزاد مولا علی شیر خدا کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پوچھا گیا نا اب آپ کیا بتائیں گے، تو کچھ لوگوں نے رائے دی حکمت سے بات کیجئے گا. تو جناب جعفر طیار نے اپنی چھڑی اٹھا کے پھر زمین پہ رکھی، فرمایا کیا حکمت سے بات کروں؟ میں وہی کہوں گا اور ڈٹ کے کہوں گا اور جم کے کہوں گا اور پورے ذوق سے کہوں گا، وہی کہوں گا جو مجھے رسول پاک نے بتایا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. حضرت جعفر طیار دربار میں گئے، اب ان کے لوگ بیٹھے ہیں سارے اور چہروں پر ایک نیا ان کے غصہ ہے. پوچھا جناب بتائیے. میں نے کہا ایک محفل میلاد ہم کر رہے ہیں، ذکر رسول ہم کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک یہ رنگ تھا، لیکن چونکہ ان کا دل حاضر تھا، کیفیات توانا تھی، لہذا وہ ان لوگوں کے بیچ بھی کھڑے ہو کے بات کرتے تو اس کا ذائقہ پورا لیا کرتے، اس کا لطف انہیں پورا نصیب ہوتا تھا. بادشاہ نے کہا ایک بات رہ گئی تھی جو بعد میں یاد کرائی گئی، بتائیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ حضور پاک کی دی ہوئی تعلیم بیان کرنے کے لیے نا ولولہ ہی اصل ہے، ہاں طاقت ہی اصل ہے. آپ کا دل اور زبان ایک ہو تو پھر یہ ذکر ٹھیک ہوتا ہے، پھر یہ روحانی طور پر بندے کو مضبوط کرتا ہے. حضرت جعفر طیار بولے اور کیا پاکپن ہے ان کی گفتگو میں، اور کیا ان کے جملوں میں خوبصورتی ہے. حضور کی دی ہوئی تعلیم، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. حضرت جعفر طیار کہنے لگے میں وہی کہوں گا جو میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی صورت اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ کواری اور پاک مریم کے بطن اطہر سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. بس حضور کی تعلیم بیان کر دی، ذکر رسول کر دیا. اب وہ چاروں جانب انہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا نا، وہ منتظر تھے کہ جواب کیا ہے. حالات کس طرف ہوتے ہیں. وہ جو ان کے مذہبی لوگ بیٹھے تھے وہ انگلیاں دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، ان کے وجود اور چہرے کچھ اور ہی بتا رہے تھے، لیکن نظریں تھیں کہ بادشاہ کوئی بات کرے گا تو ہم کریں گے. تو بادشاہ نے زمین سے تنکا اٹھایا، اٹھا کے کہنے لگا میں کوئی ان پڑھ آدمی نہیں، آسمانی کتابیں جاننے والا ہوں.
یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہی میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ نہ اسے ایک دن کا زیادہ ہے نہ ایک دن کا کم ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے حق اور سچ کہا ہے، اور پھر کہنے لگا آپ جائیے اور تسلی سے اپنے حساب سے عبادت کیجیے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے۔ حضور کے ذکر پاک کے لیے آپ کے مزاجوں میں دیکھو، کوئی ضروری ہے کہ آپ VIP نعت خواہ بلائیں گے تو پھر ہی حضور کی نعت ہوگی؟ نعت کے لیے سر کی ضرورت تو نہیں ہوتی، اس کے لیے تو آپ کے شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ گلی اور محلے کا لڑکا نوجوان جو خوبصورت نعت پڑھتا ہے، اس سے آپ سنیں، اس کے لفظوں پر غور کریں، وہ حضور ہی کی تو تعریف کر رہا ہے۔ اس کے لیے کیا VIP خرچوں کی ضرورت ہے؟ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور ان سے کہیں بیٹا پڑھو قصیدہ بردہ شریف، پڑھو فاضل بریلوی کی لکھی کوئی نعت، کہو پیر مہر علی شاہ نے حضور کے لیے کیا فرمایا تھا، یہ کہیں محبوب کی بارگاہ میں ان غلاموں نے کیا نذرانے پہ، آپ کہیں میلاد شریف ہو گیا، سیرت کا ایک باب پڑھیں، حضور کی دی ہوئی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کا بیان کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کا ذکر کریں جن میں حضور علیہ السلام کی سیرت و سیرت کے تذکرے ہیں، اپنے ماحول کو حضور کے ذکر پاک کے ساتھ معطر کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، بہت زیادہ بولنے کا رواج آ گیا ہے ہمارے وطن میں، ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں لوگ۔ آپ کسی شخص کے پاس بھی بیٹھیں گے نا تو وہ اللہ ماشاءاللہ چند ایک کو چھوڑ کے وہ آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، بڑی وکیبلری، بڑی باتیں، ہر موضوع پر ہی لوگوں کے پاس بڑا مزاج ہے، سیاسی بھی، سماجی۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو لگتا ہے کہ صرف پاکستان کا نہیں، یعنی امریکہ والے بھی اسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے حکومت چلا رہے ہیں، اتنے سیانے سیانے لوگ آ گئے، اتنے زبردست تجزیے کرتے ہیں۔ اتنی جو باتیں ہم نے یاد کی ہیں، اتنی جو کہانیاں ہم نے سیکھی ہیں، یہ ساری باتیں کیا کرتی ہیں؟ دل سخت کرتی ہیں، وقار ختم کرتی ہیں، انسان کمزور پڑتا ہے۔ اتنا کچھ جو سیکھا ہے تو مدینے والے حبیب کی نعت نہ سیکھیں، حضور کی باتیں نہ یاد کریں۔ کوئی شخص بڑی عمدہ بات کرتا تھا، لہجہ بڑا میٹھا تھا، تو کسی نے اس سے کہا یار تیری بات سنتے رہنے کو جی کرتا ہے، تو اس نے کہا اس کی وجہ ہے نا، میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خوار نبی ہوں۔ میں اپنی بات نہیں نہ کرتا، میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میں حضور کی بات کرتا ہوں نا، میں رسول پاک کی باتوں سے اپنے جملوں کو باوزن کرتا ہوں۔ تھوڑا سا گزارش کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا سیرت کی کتب کو لیں، اس کو پڑھیں، اور آپ حضور کو پڑھتے جائیں گے، آپ کھو جائیں گے۔